اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ مزید سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایک بار پھر غزہ کے مکینوں کو خبردار کیا ہے۔ فلسطینیوں کو شمالی غزہ سے جنوب کی جانب منتقل ہونے کا ایک اور الٹیمیٹم دیا گیا۔ بصورت دیگر وہ دہشت گردوں کے ہمدرد تصور کیے جائیں گے۔ اسی سلسلے میں ہنگامی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے نام اور لوگوں والے کتابچے غزہ کے سرحدی علاقوں میں لوگوں میں تقسیم کیے گئے، جس میں کہا گیا کہ غزہ کے رہائشیوں کے لیے فوری انتباہ ہے۔ وادی غزہ کے شمال میں آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ کتابچے میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ شمالی غزہ چھوڑ کر جنوب نہیں جائیں گے، ان کی شناخت دہشت گرد تنظیم کے ساتھیوں کے طور پر کی جائے گی۔ نصف خبر رساں ادارے رویٹرز نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل نے غزہ کی پٹی کے لوگوں کو موبائل آڈیو پیغامات بھیج رہی ہے کہ وہ یہاں سے چلے جائیں۔ کلیشورم پروجیکٹ میڈی گڈا بیریج کے برج کا کچھ حصہ اچانک تھوڑا سا جھک گیا۔ ہفتے کی صبح زوردار آواز کے ساتھ بی بلاک کے پلر نمبر 18، 19، 20 اور 21 کے درمیان 1 فٹ برج نیچے دب گیا۔ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ بیریج کے 20ویں پلر کے جھک جانے کی وجہ سے بیریج نیچے ہو گیا۔ بیریج کی لمبائی 1.6 کلومیٹر ہے۔ محکمہ آبپاشی کے انجینئرز نے ڈیم کے آس پاس الرٹ کا اعلان کر دیا اور مہاراشٹر تلنگانہ ریاستوں کے درمیان اس بیریج کے اوپر سے آمدورفت میں خلل پڑا۔ دریائے گوداوری پر ضلع جیک شنکر بھوپال پلی مہادیو پور منڈل میں سال 2019 میں میڈی گڈا کے پاس یہ بیریج تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ کلیشورم لفٹ اریگیشن کا پہلا مرحلہ ہے۔ اطلاعات ہے کہ بھاری آوازوں کے ساتھ برج نیچے دب گیا۔ کانگریس کے رکن قانون ساز کونسل جیون ریڈی نے الزام عائد کیا کہ کلیشورم پروجیکٹ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کے بدعنوانیوں کے پروجیکٹ میں تبدیل ہو گیا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ مرکزی حکومت کیوں اس کی تحقیقات نہیں کروا رہی ہے۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر ریونت ریڈی نے کہا کہ کلیشورم تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کے خاندان کے لیے ATM میں تبدیل ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ناقص کوالٹی کے نتیجے میں ہی میڈی گڈا بیریج کے پاس برج کچھ حد تک جھک گیا۔ انہوں نے میڈیا سے دہلی میں بات کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت اس کی تحقیقات کروائے، سینٹرل ویجیلنس کمیشن کے ذریعے تحقیقات کروائی جانی چاہیے اور کلیشورم کے کاموں کی برسر خدمت جج کے ذریعے تحقیقات کروائی جائے۔ تلنگانہ میں BRS کا کسی سے مقابلہ ہی نہیں ہے۔ یہاں ایک طرفہ نتائج میں BRS پارٹی تیسری مرتبہ بھی شاندار کامیابی حاصل کرے گی۔ پارٹی سربراہ کے چندر شیکھر راؤ کی بحیثیت چیف منسٹر ہیٹرک یقینی ہے۔ ان خیالات کا اظہار کویتا رکن قانون ساز کونسل نے کیا۔ وہ شولاپور مہاراشٹر میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کر رہی تھی۔ کویتا نے کہا کہ تلنگانہ میں BJP کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تمام حلقوں سے BJP امیدواروں کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کی ترقی کے لیے BRS نے گراں قدر خدمات انجام دی ہے۔ پارٹی کی کارکردگی ہی ہماری کامیابی کی کلید ثابت ہوگی۔ کویتا نے استفسار کیا کہ کانگریس کی طرف سے جو 6 ضمانتوں کا تذکرہ کیا گیا، آخر اس کا ضامن کون ہے؟ کیا قومی صدر کانگریس ملکاراجن کھرگے اور راہل گاندھی اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہیں؟ کویتا نے کہا کہ KCR کی قیادت میں گزشتہ 10 برسوں کے دوران کسانوں، خواتین، نوجوانوں، SC ST BC طبقات کی ترقی و فلاح و بہبود کے لیے متعدد اسکیمات پر عمل کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ BRS حکومت کی کارکردگی سے عوام کافی خوش اور مطمئن ہے۔ تلنگانہ کے عوام چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کو پھر ایک مرتبہ اپنا آشیرواد دینے کے لیے تیار ہے۔ کویتا نے کہا کہ گزشتہ انتخابات میں BJP نے 100 سے زائد نشستوں پر اپنی ضمانت کھو دی تھی اور اس مرتبہ تمام حلقہ جات پر سے BJP امیدواروں کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کویتا نے کانگریس پر شدید تنقید کی اور کہا کہ 65 برس تک کانگریس اقتدار سے فائدہ اٹھاتی رہی، تاہم عوام کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کے برخلاف چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے صرف 10 برس کے دوران تلنگانہ کی بے مثال ترقی کو یقینی بنایا۔ کویتا نے کہا کہ BRS حکومت کی کارکردگی سے عوام بخوبی واقف ہیں اور انہیں مکمل یقین ہے کہ عوام BRS پارٹی کو شاندار کامیابی سے ہمکنار کریں گے۔ کویتا نے خوشی و مسرت کا اظہار کیا۔ مہاراشٹر میں تلنگانہ کے کلچر کو جاری رکھا گیا ہے۔ تلنگانہ کے عوام کی طرح مہاراشٹر میں بھی گنگا جمنی تہذیب کی جھلک ہے۔ کویتا نے مہاراشٹر میں ہینڈلوم کی صنعتوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے بیٹری ورکرز سے بھی ملاقات کی۔ واضح ہے کہ کویتا بتکما تقریب میں شرکت کے لیے مہاراشٹر کے دورے پر ہیں۔ شولاپور میں آمد پر کویتا کا شاندار استقبال کیا گیا۔ کویتا نے خواتین اور لڑکیوں کی کثیر تعداد کے ہمراہ بتکما پروگرام میں حصہ لیا۔
धर्मशाला में इतवार को टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में मुसलसल 5वीं जीत अपने नाम कर ली। विराट कोहली ने शानदार 95 रनों की इनिंग्स खेली, जबकि मोहम्मद शामी ने 5 विकेट हासिल किए। 274 रन के हदफ के जवाब में हिंदुस्तानी टीम ने 6 विकेटों के नुकसान पर मैच जीत लिया। इसके साथ ही हिंदुस्तान पॉइंट्स टेबल में सैर फहरिस्त है। हिंदुस्तान ने न्यूजीलैंड की जानिब से दिया गया हदफ 48 ओवर्स में हासिल कर लिया। विराट कोहली ने 104 गेंदों पर 95 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। इनके अलावा रोहित शर्मा ने 46, रविंद्र जडेजा ने 39 और केएल राहुल ने 33 रन बनाए। न्यूजीलैंड की जानिब से लोकी फर्गुसन ने 2 विकेटें हासिल की। टॉस हारने और पहले बैटिंग करने वाली न्यूजीलैंड ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 273 रन बनाए। न्यूजीलैंड की जानिब से ड्रेल मिचेल 130 शानदार सेंचुरी स्कोर की, जबकि आलमी कप में अपना पहला मैच खेल रहे मोहम्मद शामी ने 5 विकेटें लेकर खुद को दुरुस्त साबित किया। उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ में एक सरकारी प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल को स्कूल के अहाते में तलबा के एक ग्रुप को नमाज पढ़ने की इजाज़त देने पर मुअत्तल कर दिया गया है। ये वाक़या जुमे को पेश आया और सोशल मीडिया पर नमाज का वीडियो वायरल होने के बाद प्रिंसिपल को हफ्ते को मुअत्तल कर दिया गया। एक ज़िलाई सतह के तालमी अफसर ने कहा कि स्कूल के अहाते में नमाज पढ़ना महकमाना हिदायत के खिलाफ है। ये कार्रवाई एक वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद की गई, जब मुबैना तौर पर स्कूल के तलबा के एक ग्रुप को नमाज पढ़ते हुए दिखाया गया था। लखनऊ बुनियादी शिक्षा अधिकारी अरुण कुमार ने कहा कि कुछ बच्चों ने जुमे के रोज़ प्राइमरी स्कूल नेफर रोड बेसिक शिक्षा नगर एरिया 4 लखनऊ में नमाज पढ़ी, जो कि महकमे तालीम की हिदायत के खिलाफ है। स्कूल के दीगर असातिज़ा ने भी इसकी तस्दीक की है। सिटी एरिया जोन 4 लखनऊ के ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर दिनेश कटियार के जरिए की गई इस मामले की तहकीकात के दौरान ये बात सामने आई कि कुछ बच्चों ने स्कूल के अहाते में नमाज पढ़ी थी। तफ्तीशी अफसर की रिपोर्ट के मुताबिक मज़कूरा स्कूल के प्रिंसिपल बेगम मीरा यादव को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सर्वेंट रूल्स 1999 के तहत फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। BSA ने कहा कि इसके अलावा स्कूल के दीगर असातिज़ा तहजीब फातिमा और ममता मिश्रा को भी एक अलग सख्त इंतबा जारी किया गया है। हैदराबाद के रसूलपुरा चादरघाट के करीब पुलिस की पेट्रोलिंग के दौरान नौजवान को चादरघाट पुलिस स्टेशन से वाबस्ता कांस्टेबल चारी ने सड़क पर सरेआम पिटाई कर दी, जिसके नतीजे में ये नौजवान जख्मी हो गया। इस नौजवान की शिनाख्त समी के तौर पर की गई है। इस वाक़े के खिलाफ नौजवानों और मुकामी अफराद की बड़ी तादाद पुलिस स्टेशन के सामने जमा हो गई और इस वाक़े पर शदीद बरहमी का इज़हार किया और कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। नौजवान की जानिब से इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत की गई और इस जख्मी नौजवान को इलाज के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। बताया जाता है कि ये कांस्टेबल हालत नशे में था। इस वाक़े में मुलविस कांस्टेबल को मुअत्तल करने का मुतालबा किया गया। इस पुलिस कांस्टेबल की जानिब से नौजवान की पिटाई की वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि कांस्टेबल नौजवान को लाठी से शदीद ज़दोकोब कर रहा है।